آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پاک پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ حضرت معاذ فرماتے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کہیں لوگ اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل کرنا ہی چھوڑ دیں۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا حق بیان فرمایا جو بندوں پر لازم ہے، پھر بندوں کا حق بیان کیا جو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ادا کرتا ہے۔ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اپنی عبادت اور بندگی کے لیے کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہماری تخلیق، ہماری پیدائش، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ دل میں یہ پکا ایمان ہو کہ اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اولاد سے پاک ہے، رشتوں سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، یہ ایمان پکا ہونا چاہیے۔ یہ ہر مسلمان پر، ہر بندے پر اللہ کا حق ہے۔ پھر اگلے حصے میں بیان فرمایا کہ جب بندہ اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ ہی میرا معبود ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو ایسے بندے کا پھر اللہ پر کیا حق بنتا ہے، وہ حدیث کے اگلے جملے میں بیان فرمایا۔ پھر بندے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی مہربانی سے اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث کا بالکل آخری حصہ دیکھیں، عرض کرنے لگے کہ حضور، میں لوگوں کو بتا دوں کہ جو لوگ بھی اللہ کے پر ایمان رکھیں کہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں تو ان کے لیے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرو، خوشخبری نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں کہ بس ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیا، بس کافی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال چھوڑ دیں، بلکہ فرمایا کہ ان کو اعمال کرتے رہنے دو۔ پھر ایک سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس حدیث کو آگے بیان کر دیا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرما دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام نے وہ تمام روایات پھر بیان کی حضور کے حکم پر، جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ جو کچھ بھی مجھ سے لیا ہے، جو کچھ بھی مجھ سے سنا ہے، وہ دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس وجہ سے پھر انہوں نے ان احادیث کو امت تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی